اور درود و سلام بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ جی ناظرین، آج ولادت باسعادت شہزادی کونین، مادر حسنین، دختر رسول خدا، زوجہ امیر المومنین علیہ السلام کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، اور پھر تمام عالم اسلام کو موالیان حیدر کرار کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد۔ جی ناظرین، یہ خوبصورت پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے اور اس خوبصورت پروگرام میں گلدستوں میں ہم نے پھول چننے کی کوشش کی ہے جو کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کی رونق بنیں گے، تو ہم آپ کا تعارف ان سے کرواتے چلے۔ سب سے پہلے ہماری قابل احترام خواہر عالمہ سیدہ محترمہ مونہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت مبارک اور تمام سامعین کو۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری خواہران حبیب فاطمہ اور ان کی بیٹی صبا فضا، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت مبارک، سب دیکھنے والوں کو وہ بہت بہت بی بی کی ولادت کی مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری نعت خواں بہنیں، ہماری منقبت خواں بہنیں، بیٹیاں، نقوی سسٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خوبصورت انداز میں ہم گلائے عقیدت بی بی کی بارگاہ میں پیش کریں گی۔ تو خوبصورت گلدستہ لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں بندھن پروگرام ہم ہر سنڈے کو پیش کرتے ہیں، لیکن آج کیونکہ بی بی کی ولادت باسعادت ہے اس لیے خوبصورت پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے، اور چلتے ہیں اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خوبصورت سی بی بی کی بارگاہ میں منقبت خوانی کے لیے ہم چاہیں گے اپنی نقوی سسٹرز کو مدعو کرنا، اور وہ خوبصورت سا کلام بی بی کی بارگاہ میں پیش کریں گی۔ تو بسم اللہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ خادم ہوں پنجتن کی، خادم ہوں پنجتن کی، حق کی قسم نازے جتنا کروں وہ بجا ہے، میرے مولا علی پیشوا ہے، میرے مولا علی پیشوا ہے۔ خادم ہوں پنجتن کی، خادم ہوں پنجتن کی، حق کی قسم نازے جتنا کروں وہ بجا ہے، میرے مولا علی پیشوا ہے، میرے مولا علی پیشوا ہے۔ گھبرا کے طوفان میں نوح نے پکارا کہ ملتا نہیں اب تو یا رب کنارہ، کہ ملتا نہیں اب تو یا رب کنارہ۔ یہ آواز آئی، یہ آواز آئی، اے پیارے نبی تیری کشتی کا جو نام خدا ہے، وہ زمانے کا مشکل کشا ہے، وہ زمانے کا مشکل کشا ہے۔ خادم ہوں پنجتن کی، خادم ہوں پنجتن کی، حق کی قسم نازے
جتنا کروں وہ بجا ہے میرے مولا علی پیشوا ہے میرے مولا علی پیشوا ہے نکیرین پوچھیں گے مجھ سے یہ آ کر کہ کرتی رہی کیا ہو دنیا میں جا کر کہ کرتی رہی کیا ہو دنیا میں جا کر میں اٹھ کر کہوں گی میں اٹھ کر کہوں گی ثنا خوان ہوں ذکر پنجتن عمر بھر کیا ہے دیکھ لو یہ کفن پر لکھا ہے دیکھ لو یہ کفن پر لکھا ہے خادم ہوں پنجتن کی خادم ہوں پنجتن کی حق کی قسم نہ دے جتنا کروں وہ بجا ہے میرے مولا علی پیشوا ہے میرے مولا علی پیشوا ہے کہتا تھا راوی سنا ہے نبی سے کہ راہدار پل کی ملے گی علی سے کہ راہدار پل کی ملے گی علی سے کہ حسنین جنت کہ حسنین جنت کے سردار ہے جن کے خاطر یہ سب کچھ بنا ہے صاف مشکات میں یہ لکھا ہے صاف مشکات میں یہ لکھا ہے خادم ہوں پنجتن کی خادم ہوں پنجتن کی حق کی قسم بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا اور بی بی کی خوشنودی کا سبب بنا کیونکہ آپ نے ان کے امام علی علیہ السلام کا خوبصورت منقبت پیش کی اور بی بی آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ثنا خوانی کا اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. جشن زہرا کا جب مناتے ہیں جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں. یہ وہ مدحت ہے جس کو سننے کو 14 تارے زمیں پر آتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ 14 ستارے جو ہیں معصومین تشریف لائے ہوں گے ہماری اس بزم میں بھی اور ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں انشاءاللہ. تو چلتے ہیں اپنی خواہر کی طرف اور یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کی ولادت باسعادت منا رہے ہیں آج. اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ بی بی کی جب ولادت ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اہتمام کیا, اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا, معراج پہ بلایا اور اس کے بعد جو ہے یہ تحفہ عنایت فرمایا. تو میں چاہوں گی کہ یہ جو مقدمہ ہے معراج کا اور اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہماری خواہر تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ بیان فرمائے کہ کتنا خوبصورت حسین اہتمام کیا بی بی کے کی ولادت کے حوالے سے خداوند تعالیٰ نے. تو میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بہت بہت شکریہ نگہت زیبی صاحبہ. آج روز ولادت باسعادت جناب خاتون جنت
بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور بہت ہی پیارے موقع پر آپ نے ماشاءاللہ یہ پیارا سا پروگرام رکھا، یہ محفل سجائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے بہت ہی پیارا سوال ہے، اور میری ولادت کا دن ہے، تو بہرحال اس حوالے سے میں بھی اس برکت والے دن میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں، تھوڑا سا ثواب دارین حاصل کر لوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کو بیٹے عطا کیے، لیکن مصلحت پروردگار تھی کہ آگے پیچھے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اور کافروں مشرکوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی آپ تو ابتر ہیں اور آپ کی اولاد نہیں ہے، اور اسلام کو بھی آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، اسلام کی ترویج کیسے ہوگی، رسول خدا کا بعد میں ماننے والا کوئی نہیں ہوگا معاذ اللہ۔ تو لیکن آقا دو جہاں نے شکایت نہیں کی تھی، مگر اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، دل میں تو تھا نا کہ اولاد نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ سرور کائنات کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اور اس چھوٹے سے سورے کی جو آخری آیت ہے کہ انا شانئک ھو الابتر، کہ جو آپ کو ابتر کہنے والے ہیں بے شک کہ وہ خود ہی ابتر ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہاں پہ ایک جملہ اچانک ذہن میں آیا ہے کہ رسول اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی قرآن دینے کے لیے نہیں بلایا، جہاں جہاں رسول خدا گئے ہیں وہاں وہاں قرآن نازل ہوا، لیکن اللہ جانے کیسا کوثر عطا کرنا تھا کہ آواز دی ہے میرے حبیب آپ کو عرش پہ آنا پڑے گا سیدہ کو لینے کے لیے۔ قرآن کو لینے کے لیے بھی نہیں جا رہے، لیکن بیٹی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ، کہ آقا دو جہاں کو بلایا ہے خود بی بی کو عطا کرنے کے لیے۔ تو یہ معراج رسول خدا کی نہیں تھی، آقا دو جہاں تو عرش ہی کے رہنے والے تھے، عرش والے بھی جانتے تھے یہ کون ہے، یہ سیدہ کو دینے کے لیے بلایا گیا۔ اللہ اکبر، بی بی کا مقام کیا ہے۔ اور مومنات اور اپنے سامعین سے جملہ کہنا چاہتی ہوں، یہ تحفہ جو ہے وہ جب میزبان اپنے گھر مہمان کو بلاتا ہے نا تو وہ اپنے شایان شان تحفہ عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ کسی فقیر کو بلائے اور اسے فقیر کے حساب سے تحفہ دے، بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بلایا تو ایسا تحفہ عطا کیا جو ضامن رسول خدا ہے، جو ضامن اسلام ہے، جو ضامن ایمان ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے جناب سیدہ۔ بی بی کو جب عطا کیا ہے، رسول اسلام نے فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن ارشاد ہوا کہ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب آ ہی گئے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کو وہ عطا کروں گا کہ جو کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اگر میں فاطمہ کو بھی خلق نہ کرتا تو میں میرے حبیب نے آپ کو اور علی مرتضیٰ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اتنی بڑی حدیث ہے، اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں بہرحال کہ یہ ساری کائنات صدقہ جناب سیدہ، بے شک بے کہ بی بی کی آمد ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں، اور آپ نے یہ جو ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کس طرح اپنے حبیب کو تحفہ دینے کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں معراج پہ بلایا، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اور پھر میں چاہوں گی کہ آگے بھی تھوڑا سا تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں کہ کس طرح خداوند تعالیٰ نے کس طرح عطا کیا، اور کس طرح مولا جو ہے وہ جب تشریف لے کر آئے ہیں معراج سے واپس، تو کس طرح بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے خداوند تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اپنی وائف سے جو ہے وہ کس طرح سے 20 دن یا 40 دن ہمیں ملتا ہے روایتوں میں کہ نہیں ملنا، اور اس کے بعد جو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ ولادت کی خوشخبری آئی، تو اس کے بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بی بی کی ولادت کے، کہ جب آقا دو جہاں معراج سے واپس آ رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے بلایا کہ میرے حبیب ذرا پلٹ آئیے۔ تو آقا دو جہاں جب گئے ہیں تو کہا کہ بس ایک آخری پیغام ہے، میری طرف سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہیے گا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کو بی بی کے متعلق ذہنوں میں شکوک ہے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جنہیں اللہ سلام بھجوا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے جملہ کہا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، تو میں کیا کہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کی حمد کیسے کروں کہ سلام تو وہ خود ہی ہے، سلام اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بالکل ایسا ہی ہوا
اور یہاں تک کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے نگہت باجی کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، یہ جو 3 اولو العزم فرشتے ہیں، ان کو ایک مرتبہ زمین پہ بھیجا جناب سیدہ کی ولادت سے 1.25 سال پہلے، اور ان سے کہا کہ آقا دو جہاں کے لیے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کے لیے ایک خاص کھانا جنت سے لے کر جائیں، اور یہ کھانا کوئی ان کا ساتھی، کوئی صحابی، کوئی نہیں کھا سکتا. یہ خاص کھانا ہے جو نیازے، جو مقدمہ جناب سیدہ ہے، صرف جناب خدیجہ کے لیے ہے اور میرے حبیب کے لیے ہے. اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ نیازے جناب سیدہ کسی غیرے کو نصیب نہیں ہو سکتا، یہ صرف مومن ہی کھا سکتے ہیں. بے شک بے شک، بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بی بی کے ماننے والوں پر، یعنی جو نیاز صرف ان کے والدین کے لیے تھی. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل نے آقا دو جہاں کے ہاتھ دھلائے، آگے سے جنت کا کپڑا لے کر حضرت میکائیل آگے بڑھے کہ آقا کے ہاتھ خوش کراؤں، کھانا آگے لے کے حضرت اسرافیل بڑھے. یہاں پہ اپنے سامعین سے جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فرشتے کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، یہ خدام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص ملائکہ تھے. حضرت جبرائیل کا کام ہے وحی پہنچانا، کسی کی خدمت کرنا نہیں ہے. حضرت میکائیل کا کام ہے موسموں کو، ہواؤں کو کنٹرول کرنا، اور حضرت اسرافیل کا کام ہے قیامت کا سور پھونکنا. اب سمجھ آیا کہ سیدہ وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ اولو العزم ملائکہ بھی اس طرح در سیدہ پہ جھک جاتے ہیں، آقا دو جہاں کی خدمت میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ مقدمہ جناب بی بی کی ولادت کا بن رہا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بی بی کی بطن میں آئی ہیں جناب خدیجہ کی جناب سیدہ، اور تاریخ سے ملتا ہے کہ بی بی باتیں کیا کرتی تھی اپنی والدہ ماجدہ سے. اور ہم نے دیکھا کہ جب ایک مرتبہ روایت میں الفاظ ہیں کہ جناب رسول خدا سے کافر و مشرکوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اگر آپ، وہ تو نام لیتے تھے، بہرحال میں یا رسول اللہ کہہ رہی ہوں، کہ ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. رسول خدا نے ایک مرتبہ ایسا ہی کیا، جیسے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہاں تک کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے روایت میں لکھا ہے کہ رسول خدا کا طواف کرنے لگا، دونوں ٹکڑے طواف کرنے لگے. لوگوں نے پوچھا یہ طواف کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے چاند یہ کہے گا ہماری تقدیر میں تو اپنی جگہ ٹھہرے رہنا تھا. یہ وہ ہیں جو تقدیروں کو بدلنے والے ہیں، ہماری تقدیر بدل دی ہے رسول خدا نے. چاند نے طواف کی اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا. آقا دو جہاں نے مشرکوں کافروں سے کہا کہ اب تو ایمان لے آؤ، کہا کہ نہیں یہ تو جادو تھا، ہم نہیں مانتے. ایک مرتبہ جناب خدیجہ کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک مرتبہ میرے رسول خدا کو جھٹلا دیا ان افراد نے، ایمان نہیں لے کر آئے. تو بی بی بہت زیادہ محزون ہوئی، جملہ کہا کہ تم وہ لوگ ہو جو میرے محل کے باہر قرض مانگنے کے لیے قطار لگائے کھڑے رہتے تھے، آج میرے رسول خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، ان کے عمل کو جادو کہتے ہو، معجزات کو نہیں مانتے. ایک مرتبہ بچی جو بطن میں تھی اس کی آواز آئی، مادر گرامی اگر ساری دنیا بھی میرے بابا کو چھوڑ دے تو حق میرے بابا کے ساتھ ہے، کیونکہ خدا میرے بابا بے شک بے شک. یہ بچی ہمیشہ بطن میں بھی بی بی کی، ہم تو ولادت کے بعد کی باتیں سنتے ہیں، جناب سیدہ بطن میں اپنی ماں کی دل جوئی کر رہی ہے. اور رسول خدا نے سنا، آپ کی حدیث ہے کہ میں نے سنا خدیجہ تنہائی میں کسی سے باتیں کرتی تھی، تو پوچھ لیا کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جو بچی میرے بطن میں ہے میری دل جوئی کرتی ہے، جب میں غمزدہ ہو جاتی ہوں سب نے مجھے چھوڑ دیا، میری بیٹی میری دل جوئی کرتی ہے، مجھے سہارا دیتی ہے. اللہ اکبر. شہزادی کونین کا کیا معنی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. یہ وہ بی بی ہے جس کا تعارف خدا نے اس طرح کرایا کہ مرکز حدیث قصہ بنایا اور کہا کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بابا ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں. مرکز قصہ فاطمہ کو بنا کے خداوند تعالیٰ نے تعارف کروایا. پھر بزت و منی کہہ کر فاطمہ زہرا کو رسول خدا نے تعارف کروایا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرا ٹکڑا ہے، میری رسالت کا جز ہے. پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام اور 12 اماموں نے کہا، 12 اماموں کا یہ ہے کہ 12 اماموں نے کہا کہ ہم خدا کی حجت ہیں مخلوق پر، لیکن
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری مادر، ہمارے اوپر اللہ کی حجت ہے. تو کیا خوبصورت تعارف ہو رہا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. اور پھر ہم چلتے ہیں قرآن میں دو خواتین کو بطول کے نام، بطول کا رتبہ دیا گیا ہے. ایک ہے بی بی مریم اور ایک ہے ہماری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو میں چاہوں گی کہ ہماری خواہر جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ بطول کے اصل معنی کیا ہے، اس رتبے کی حیثیت کیا ہے جو ہندو بیویوں کو دی گئی ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرما دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین سوال کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ، اور آج کے دن کی مناسبت سے، اور ہمارے سامعین بھی سنے ہیں برکت کے طور پہ. دیکھیے قرآن نے جناب مریم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے نا، ان اللہ اصطفاک و طہرک، کہ اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا ہے اور پاک رکھا ہے. لیکن جناب سیدہ کے لیے یہاں پہ طاہرہ کے یعنی آپ کو پاک رکھا ایک لفظ کہا ہے جناب مریم کے لیے، لیکن جناب سیدہ کے لیے جسے الفاظ نچھاور ہو رہے ہیں، اور پوری جو آیت تطہیر ہے اس میں 5 الفاظ ہیں کیونکہ موجود بھی 5 تھے. آواز آ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والے محمد وعجل فرجہم. یعنی جناب سیدہ کے لیے کہ اللہ نے ایک تو کہا انما، کہ بے شک بس اللہ کا ارادہ یہ ہے، یرید اللہ لیذھب، اور یہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اہل بیت اطہار کے لیے، یعنی یہ مزید کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جب ہم نے آپ کو انما اللہ نے ارادہ کر لیا، کہا کہ ہم نے اہل بیت کو چن لیا ہے، یطہرکم تطہیرا، یعنی پاک بھی رکھا ہے اور طاہر. یعنی جناب سیدہ کے لیے اس طرح سے الفاظ نچھاور ہو رہے ہیں. تو بطول کے معنی یہ ہے کہ جس بیوی کو، جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں. وہ پاک و پاکیزہ ہے. جناب مریم کا بھی مقام ہے، جناب فاطمہ زہرا کا بھی مقام ہے، لیکن بیوی افضل اس لیے ہے اس لیے کہ جناب سیدہ بطول عذرا ہیں، اور جو ذریت جناب سیدہ ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی. اس لیے کیونکہ جناب سیدہ شادی کرنے کے بعد بطول ہیں، جناب مریم بغیر شادی کے بطول. سبحان اللہ، اتنا بڑا فرق ہے. سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. پاکیزگی کا برقرار رکھا ہے. جناب سیدہ کا کیا مقام ہے، یہاں تک کہ ایک ام المومنین فرماتی ہیں، جب مدینے کی خواتین نے پوچھا نا کہ آپ تو اسی گھر میں تھی جس میں جناب سیدہ تھی، تو کیا پایا آپ؟ جناب سیدہ بطول تھی. یہ عام عورتوں نے سوال کیا گیا. تو ایک مرتبہ ام المومنین نے فرمایا کہ جناب سیدہ بطول اس لیے ہے کہ جب حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کے بعد ماہ رمضان المبارک میں 15 رمضان المبارک کو حسن مصطفیٰ پیدا ہوئے اور سیدہ پھر عصر کے لیے کھڑی ہو گئی. جس ماں کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑی، اور پھر میں نے دیکھا کہ ماں بھی سجدے میں تھی اور بیٹا بھی سجدے میں تھا، ایک نور کا حلہ تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ سیدہ کے ہاں پاک و پاکیزہ بچے کی ولادت ہو گئی. تو جناب سیدہ کا مقام عظیم قریب ہے. ان کا کبھی کسی اور بیوی سے موازنہ نہ کیا جائے، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ 4 افضل ترین خواتین میں میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا افضل ترین ہے. اس لیے کہ جناب مریم اپنی قوم کی جو ان کی امت تھی ان کی سردار تھی، لیکن جناب سیدہ یہ ہے کہ وہ بطول عذرا ہیں اور تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہے، خاتون محشر ہیں، خاتون جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت، یعنی کہ کیا بی بی کی عظمت ہے. میں بس ہمارا دل جو ہے وہ پھٹا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ کیا ہماری امت نے ان کے ساتھ کیا اور ان کی عظمت کو پہچانا نہیں. کھلے الفاظ میں قرآن میں ایک نہیں 2 آیتیں بی بی کی شان میں نظر. پورا قرآن ہی ویسے تو بی بی کا جو ہے وہ قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دو معتبر جو ہے وہ سورہ بی بی کی شان میں نازل ہوئے. سورہ دہر نازل ہوئی اور سورہ کوثر نازل ہوئی، لیکن پھر بھی نادان جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. 4 بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں. اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو ان کا بھی کہیں ذکر آتا، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خدا بند تعالیٰ ظاہر بات ہے منصف ہے، انصاف کرتا، کچھ نہ کچھ تو ذکر آتا. لیکن کہاں ہیں وہ 4 بیٹیاں؟ ایک ہی بیٹی تھی رسول خدا کی، اور اس کا ذکر سورہ دہر میں بھی آیا. اس کے لیے انا اعطینا جیسی جو ہے وہ سورہ بھی نازل ہوئی. تو کیا خوبصورت انداز میں آپ نے یہ اس کی تفسیر فرمائی ہے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو چلتے ہیں، خوبصورت سا کلام جو ہے وہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ منتظر ہیں، ان سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. جی بسم اللہ. حبیب فاطمہ اور صبا فضا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو سب کو۔ مبارک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، قدر جس کو صدا خزاں نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کے در سے ہو العطا کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوکے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہماری خواہران نے پیش کیا۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بی بی اپنی بارگاہ میں آپ کے اس خوبصورت سے ہدیے کو جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ، اور چلتے ہیں اپنی خواہر کی طرف، اور خواہر سے جو ہے وہ کیونکہ بندھن پروگرام ہے، اور بی بی جو ہے وہ ہماری رول ماڈل ہیں پوری، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی بی بی جو ہے وہ رول ماڈل ہیں کہ کس طرح سے ایک خواہر نے اپنے ایک خاتون نے اپنے شوہر کی جو ہے وہ کا سہارا بنی، اور کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ کتنی خوبصورت بی بی کی روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے جب وہ شادی ہو کے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر آتی ہیں تو بی بی نے کبھی بھی مولا سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخوں میں ہمیں ملتا ہے کہ بی بی نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، اور بی بی کا یہ قول کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے کوئی ایسا سوال کروں جس پہ کہ وہ قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کل ایمان جو کہ ہر چیز پہ کائنات پہ اس کا تسلط ہے، وہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ اس قدرت نہ رکھتا ہو، لیکن بی بی نے یہ کہا کہ میں ایسی خواہش کوئی ایسی بات کروں اپنے شوہر سے جس کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس کے حوالے سے آپ بتائیں، اس کی ذرا سی وہ روشنی ڈالیں کہ بی بی نے یہ اس بی بی کی جو اقوال ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کیا چھپا ہوا ہے، کیا مفہوم ہے؟ بہترین سوال ہے، اور بہرحال کسی بھی محفل کا تبرک ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے کچھ لے کے اٹھیں
اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی ہماری محفل کا تبرک یہی سوال ہے۔ دیکھیے بات دراصل یہ کہ یہ جو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بی بی کو بخار تھا تو مولا نے پوچھا کہ بی بی آپ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگے اور میں عطا کروں۔ تو سیدہ نے کہا کہ نہیں، لیکن جب مولا نے بہت اصرار کیا تو بی بی نے پھر یہ حدیث فرمائی تھی، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا رخصتی پہ کہ بیٹی کبھی بھی علی مرتضیٰ سے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہ کرنا جسے علی پورا نہ کر سکے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جناب سیدہ تو ماشاءاللہ یعنی کیا کہنے بی بی کے کہ وہ تو عالمہ بھی نہیں علیمہ ہے۔ یہ بی بی کی زیارت کے الفاظ ہیں کہ السلام علیکہ یا تقیۃ النقیۃ العلیمہ، یعنی عالمہ نہیں ہے بی بی، عالمہ وہ ہے جو پڑھ لکھ کے خود سے یعنی محنت کرے اور پھر اس مقام کو حاصل کر لے، لیکن علیمہ وہ ہے جو سیکھے سکھلائے دنیا میں آتے ہیں، بی بی کو کوئی سکھا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی ہمیشہ جب بھی کسی نے کچھ پوچھا نا تو اپنے بابا کے ریفرنس سے بی بی نے بات کی، تو فرمایا میرے بابا نے کہا تھا علی سے سوال نہ کرنا۔ تو لیکن یہاں تک کہ مولا نے اصرار کیا تو بی بی نے فرمایا کہ بخار زیادہ ہے تو انار کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو یہ جناب سیدہ کا یہ جو جملہ ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہا تھا، یہ تمام ہم جیسے افراد کے لیے، امت کی ان خواتین کے لیے کہ جو شوہروں کے سامنے بھیجا خواہشات کا اظہار کرتی ہیں اور پھر بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورا نہیں پڑتا ہمیں یہ جملہ، معذرت چاہتی ہوں اگر پسند نہ آ رہا ہوں، لیکن کیا کریں، ہماری خواہشات کا تو جو ہے وہ ان گنت تانتا لگا ہوا ہے، وہ جو ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا صبح سے شام تک، کہ شوہر کم کما رہا ہے تو بھی ہمیں جو ہے وہ شکایتیں ہیں، گھر میں آ رہا ہے اس کے باوجود بھی ہم راضی نہیں ہیں کسی طرح سے۔ وہ لیکن اللہ نے شوہر کی اطاعت کو ایک زوجہ پہ لازم رکھا ہے۔ اطاعت کی ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس کی پرواہ کی جائے، اس کی کمائی پہ جو ہے وہ اسی طرح سے اطمینان رکھا جائے کہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، یہ سب کچھ، یہ مال دنیا سب نہیں رہ جانے والا ہے، تو ہم آزمائش میں تو ضرور نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ جو کہ جناب امیر کا کف تھی، کائنات کا ایک ہی جوڑا ہے جو ہمسری کی بنیاد پر ہے، جہاں پہ سمجھداری بھی ایک جیسی ہے، علم بھی ایک جیسا ہے، شجاعت بھی ایک جیسی ہے، پاکیزگی بھی ایک جیسی ہے، تو اسی لیے جناب سیدہ کا در مسجد میں کھلا رہا، کیونکہ یہ سب کے سب پاک و پاکیزہ ہیں۔ یہاں تک کہ رسول خدا کے گھر کا در بھی بند ہو گیا، کیونکہ ازواج اس آیت تطہیر کی مصداق نہیں تھی، اسی لیے جناب سیدہ کا در کھلا ہے۔ تو جناب سیدہ ہر معاملے میں علی مرتضیٰ کے ساتھ برابری رکھتی ہیں۔ اسی بھی بی بی کی زبان سے ہم نے تاریخ میں نہیں سنا کہ بی بی نے ناجائز تو کیا معاذ اللہ یعنی جائز خواہش کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ جانتی ہیں کہ علی مرتضیٰ جو ہے وہ چاہتے تو کائنات بی بی کے قدموں میں رکھ دیتے اور جنت الفردوس سے بی بی کے لیے قرآن جنت آ کے کام کر دیا کرتی، جنت کے لباس، جنت کے کھانے آتے رہتے، لیکن یہ دونوں میاں بیوی نے سادہ زندگی گزار کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر آنے والے ہمارے ماننے والے کوئی پریشان حال ہو یا مفلس ہو تو یہ نہ کہیں کہ بیوی اور مولا کو کیا پتا کہ مصیبتوں میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے سادہ اور پریشان حال زندگی گزار کے بتا دیا کہ دیکھو ہم سمجھتے ہیں، ہم نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری ہے، چاہتے تو ہم بھی کچھ کر سکتے تھے، مولا انگلی سے اشارہ کر کے انار منگوا لیتے آسمان سے، لیکن علی مرتضیٰ نے محنت کی اور جا کے اپنے جو مزدوری سے پیسے اکٹھے کیے تھے اس سے جا کے انار خریدا بیوی کے لیے، بہرحال کچھ اور وہ انار بھی نہ لا سکے، راستے میں کسی فقیر نے مانگ لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے جنہوں نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی ہیں، اگر ہم پھر بھی نہ سیکھ سکیں تو پھر یہ ہمارے قسمت۔ بہت بہت خوبصورت، یعنی کہ واقعی ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں ہادی ملے ہیں، اور اگر ہم قدر نہ کریں اور اگر ہم اپنے آپ کو سدھارے نہیں، کیونکہ یہ ولادتیں اور یہ شہادتیں جو ہم مناتے ہیں یہ صرف ان کا مقصد منانا نہیں ہوتا، بلکہ ان سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو روشن کرنا ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے عکس میں ہم اپنی زندگی کو جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی تربیت کریں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی ہستی جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے، اور ان کے وسیلے سے خدا بند تعالیٰ کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ تو میں چاہوں گی کہ آخر میں اگر ہماری خواہر جو ہے وہ ان بی بی کے وسیلے سے ہمارے دیکھنے والوں، ہمارے سننے والوں، ہمارے ناظرین، ہمارے ہدایت کے جتنے بھی محبان ہدایت ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ دعا فرما دیجئے ان بی بی کے وسیلہ سے۔ آج ان کی ولادت کا دن ہے بی بی کا، تو دو جملے ولادت کے حوالے سے بھی کہنا چاہتی ہوں۔ جناب خدیجہ کو کہلا بھیجا تھا زنان قریش کو کہ آ کے حمل میں مدد کر دیں، زچگی میں،
تو لیکن کوئی نہیں آیا. لیکن جب بی بی تنہا تھی اپنے حجرے میں جناب خدیجہ، تو محسوس کیا کہ بند دروازے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 انوار ان کے حجرے میں بھیج دیے. یہ انوار تھے جناب سارہ زوجہ ابراہیم کے، جناب ہاجرہ زوجہ ابراہیم کی، جناب مریم. یہ یعنی جناب مریم کا جناب سیدہ سے کوئی تقابل ہے ہی نہیں. جو ان کی ماں کی زچگی میں مدد کرنے آئے وہ جناب مریم ہے. ابھی تو جناب سیدہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہے. تو بی بی کا مقام کیا ہے. اور جناب کلثوم جو ہیں، جو خواہر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تشریف لائی ہیں. اور جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے تو حوران جنت سے کوثر کا، حوض کوثر سے برتن بھر کے پانی کا لے کر آئی ہیں، جنت کے لباس لے کر آئی ہیں بی بی کو، اور آگے بڑھ کے سلام کرتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں تمہیں نہیں پتا کون سی ہستی دنیا میں آ گئی ہے. سارا مکہ جگمگا اٹھا بی بی کی ولادت سے، اور بی بی کو سلام کیا. اور وہ شہزادی جنہوں نے وقت ولادت ایک مرتبہ گواہی دی ہے، بی بی نے شہادت پیش کی کہ میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا رسول خدا ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں کل ایمان کی زوجہ ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بیٹے حسنین کریمین جوانان جنت کے. پروردگارہ اس خاتون جنت کا واسطہ آج بی بی کا صدقہ طلب کرتے ہیں تجھ سے، ایسی بی بی کہ جن کی خاطر یہ کائنات بنی ہے. بار الہ جس طرح یہ سامعین اس وقت جو ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھا اور اس برکت والے پروگرام میں شامل ہوئے، ولادت منائی، بار الہ ان سب کی تمام حاجات کو جناب سیدہ کے قدموں کے صدقے میں قبول کر لے. آج کے دن سب کو عیدی عطا فرما، جناب سیدہ کا کہ ولادت کا تحفہ عطا فرما، سب کی مرادوں کو بھرنا. بار الہ خصوصاً آج کے دن ہم سب بہن بھائیوں کے لیے یہ خوشی مانتے ہیں کہ ان سب کو صحت کی خوشی عطا کر دے، سب کی پریشانیاں بیماریاں دور کر دے. بار الہ مومنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو جناب سیدہ کے بچوں کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ ہم سب کو بہترین مائیں بنا دے، ہم سب کو بہترین اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والیاں بنا دے. پروردگارہ جناب سیدہ کے بیٹے ہمیں زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف کا ہم سب کو ظہور دیکھنا نصیب فرما کہ آئندہ سال بی بی کے بیٹے کے ساتھ ہم یہ جشن منائے، ان کی دادی کی ولادت منائے. پروردگارہ زندگی میں بار بار چہارد معصومین کی زیارات نصیب فرما. وقت نزا قبر میں، میزان کے صراط میں، برزخ میں، ہر مقام پہ جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. میں تہہ دل سے اپنی خواہر کی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل میں اتنا خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو تمام وہ خوشیاں بی بی دیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ توشہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بی بی آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے. بہت شکریہ میری خواہر. جی ناظرین، تو یہ خوبصورت پروگرام ہم نے ترتیب دیا تھا ولادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے، اور چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. جبرائیل امی دے رہے ہیں صدا، آ گئیں فاطمہ، آ گئیں فاطمہ. آج خوش ہیں بہت اشرف الانبیاء، آ گئیں فاطمہ، آ گئیں فاطمہ. عرش سے فرش تک نور کا ہے سما، آئی عالم میں 11 اماموں کی ماں. دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا، آ گئیں فاطمہ، آ گئیں فاطمہ. جی ناظرین، اور اس قول کے ساتھ کہ ہمارے آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جب تک دنیا باقی ہے، آفتاب وجود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اتوار کو ہمارا بندھن کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہوگا انشاءاللہ. تو پھر ہماری ملاقات آپ سے ہوگی. جب تک مجھے اور اس چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.